الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ ترجمہ، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، اور بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے بدنی جہاد کا ذکر پڑھا اور ان آیات میں مالی جہاد کا ذکر ہے، یعنی جو جان سے کفر و شرک کے فتنہ فسادات کا مقابلہ کر سکے وہ اپنی جان سے کرے، اور جو مال سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ مال سے مقابلہ کرے، اور جو جان و مال دونوں سے کر سکتا ہے وہ دونوں سے کرے۔ خدا کی راہ میں جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کر دی جائے، اور اگر مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کر دیا جائے، اور خدا کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں نہ ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو، اور خدا کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے سے دریغ کرنا یا بخل کرنا اپنے آپ ہی کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ کیسے کہ اگر جو ہے جان و مال خرچ نہ کی تو دشمن غالب آ جائے گا، اور پھر دشمن کے ہاتھوں جو ہے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہلاکت نہیں بلکہ ہلاکت سے بچنے کی جو ہے وہ ایک بچنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کرو، یعنی اپنے اعمال و اقوال و احوال کو خوبصورت بناؤ۔ یہ معنی کہ اپنی جانوں پر احسان کرو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہی اپنے اوپر احسان کرنا ہے۔ جو مال ہم نے جو ہے کھا لیا پی لیا اڑا لیا وہ تو گویا ختم ہو گیا، لیکن جو مال اللہ کے لیے ہم نے خرچ کر دیا وہی وہ مال ہے جو کہ صحیح معنوں میں استعمال ہوا، اور جس کا ہم کو انشاءاللہ جو ہے آخرت کے اندر جو ہے وہ صلہ جو ہے وہ ملے گا۔ احسان کے بارے میں ہم جو ہے وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ہے حدیث جبرائیل کے اندر ذکر ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ گویا احسان کے دو درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت آ جائے تو پھر سوچیں کہ دل کی کیا کیفیت ہوگی، کہ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے انسان کرنے کی کوشش کرے گا اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ایمان اتنا پکا نہ ہو، اتنا کامل نہ ہو، اس درجے تک نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک کمتر درجہ ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی اگر یہ یقین ہو تو ہر کام کے اندر ایک خوبصورتی آ جائے گی، ایک پرفیکشن آ جائے گی، ایک جو ہے وہ عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے گا، توازن آ جائے گا، اور اپنی سی انسان 100% کوشش کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو احسان جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ دولت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کو یہ بندے محبوب ہیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک بات اور پڑھ لی جائے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کی کتابوں کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح دی تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، یعنی اب چندہ جہاد کی ضرورت نہیں رہی، لہذا ہمارے جو مال لڑائیوں میں پہلے تباہ ہو چکے ہیں ان کی کچھ دیکھ بھال کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ان کو محسنین میں شامل کرا، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔